نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا عنوان ہے جمعہ کے دن نماز فجر کی پسندیدہ قرأت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا عنوان ہے نماز جمعہ اور عیدین کی مسنون قرأت۔ حضرت عبید اللہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا خلیفہ یعنی اپنا قائم مقام گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا۔ چنانچہ اس کی غیر موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ المنافقون پڑھی اور فرمایا کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعہ کے دن نماز جمعہ کے دوران ان دونوں سورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ جب عید اور جمعہ ایک دن جمع ہو جاتے تو شہنشاہ دو جہاں عید اور جمعہ کی دونوں نمازوں میں یہی دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید اور بقر عید کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ شہنشاہ دو جہاں ان دونوں نمازوں میں سورہ کاف اور سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا عنوان ہے فجر کی سنتوں کی قرأت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنت کی دونوں رکعتوں میں سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ حضرت عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی دونوں سنت رکعتوں میں سورہ بقرہ سے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا اور سورۃ آل عمران سے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم پڑھتے تھے۔ قرآن کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد مضبوط نہیں ہے۔ نماز میں آمین کا بلند آواز سے کہنا۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ شہنشاہ دو جہاں نے نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور پھر بلند آواز سے آمین کہا۔ معمول سے ہٹ کر نماز مغرب میں لمبی قرأت کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ اعراف اس طرح پڑھی کہ اسے دونوں رکعتوں میں تقسیم کر دیا۔ دو بہترین صورتوں کی فضیلت۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے چل رہا تھا کہ شہنشاہ دو جہاں نے مجھ سے فرمایا عقبہ کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ چنانچہ شہنشاہ دو جہاں نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مجھے سکھائیں۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان دونوں صورتوں کی فضیلت سے زیادہ خوش نہیں دیکھا۔ پھر جب شہنشاہ دو جہاں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئے
تو لوگوں کو نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھائیں۔ جب شہنشاہ دو جہاں نماز سے فارغ ہو گئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، عقبہ تم نے ان کی فضیلت کو دیکھا؟ کیا میں نے ان کو فجر کی نماز میں پڑھا جو تمام نمازوں سے افضل نماز ہے اور جس میں لمبی قرات کرنا مستحب ہے؟ نماز فجر کی سنتوں کی قرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گن نہیں سکتا کہ میں نے کتنی مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے دونوں سنتوں میں سورت الکافرون اور سورت اخلاص پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تمام نمازوں کی قرات۔ حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے فلاں شخص کے سوا کسی کے پاس ایسی نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جیسی ہو۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ ظہر کی پہلی دونوں رکعتوں کو لمبا پڑھتے تھے اور آخری دونوں رکعتوں کو مختصر پڑھتے تھے، عصر کی نماز بھی مختصر اور ہلکی پڑھتے تھے، جبکہ نماز مغرب میں قصار مفصل سورۃ البینہ سے سورۃ الناس تک چھوٹی صورتیں، عشاء کی نماز میں اوساط مفصل سورہ البروج سے البینہ تک درمیانی صورتیں اور فجر کی نماز میں طوال مفصل سورۃ الحجرات سے البروج تک لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔